انگوری نے بھی میرے ساتھ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ دعا کے آدھے گھنٹے بعد ہم جھونپڑے کے سامنے ایک چٹائی پر بیٹھے پوری صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ شروع میں جب ہمیں گھیر لیا گیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ ان فوجیوں کے اور بھی ساتھی ہوں گے، لیکن یہ خدشہ بے بنیاد نکلا۔ یہ صرف وہی 4 بھارتی فوجی تھے جو کسی مہم پر نکلے تھے۔ انگوری نے حیرت کا اظہار کیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوجی اتنی بڑی تعداد میں پہاڑوں کے اندر تک نہیں آتے، تو پھر یہ چاروں یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ میں نے جواب دیا کہ بابا عبدالفتح یہاں بہت عرصے سے مقیم تھے۔ وہ ایک مجاہد کی حیثیت سے ماضی میں بھارتیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے تھے اور وادی کشمیر میں بھارتی فوج کو سب سے زیادہ مطلوب تھے۔ سری نگر کی کٹ پوتلی حکومت نے ان کے سر کی قیمت لاکھوں روپے مقرر کر رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان کی مخبری کی ہو اور اسی لیفٹیننٹ کو ان کے بارے میں اطلاع ملی ہو، جس کے بعد وہ صرف 3 آدمیوں کو لے کر بابا عبدالفتح کو پکڑنے آ گیا تھا تاکہ اس کارنامے پر انعام حاصل کر سکے۔ انگوری نے میری تائید کی، لیکن یہ سوال اٹھایا کہ انہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ بابا عبدالفتح کے علاوہ بھی یہاں کوئی اور موجود ہے۔ میں نے وضاحت کی کہ جھونپڑے میں ایسی چیزیں موجود تھیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں ایک سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ فوجی صرف بابا کو پکڑنے آئے ہوں گے، لیکن یہاں پہنچ کر انہیں اضافی لوگوں کا اندازہ ہوا۔ بابا عبدالفتح نے شدید تشدد برداشت کیا مگر ہمارے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اتفاق سے عین اسی وقت ہم بھی پہنچ گئے۔ ہماری آوازیں سن کر فوجی جھونپڑے میں چھپ گئے اور یوں ہم ان کے گھیرے میں آ گئے۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا عبدالفتح کے بارے میں مخبری کس نے کی ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے انگوری کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میرے پوچھنے پر انگوری نے کہا، رستم، مجھے اس پر شبہ ہے۔ رستم بستی کا ایک دکاندار تھا۔ بابا عبدالفتح نے ایک روز بتایا تھا کہ تقریباً 4 ماہ پہلے رستم زخمی اور بہت بری حالت میں بستی آیا تھا۔ اس کی کہانی اس کی حالت سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ انگوری نے تفصیل بتائی۔ بابا عبدالفتح کے مطابق رستم نے سری نگر کے لال چوک پر ایک مظاہرے کے دوران ایک فوجی کو گولی مار دی تھی۔ پولیس اور فوج کے مظالم کے خلاف مظاہرہ ہو رہا تھا، جس پر فائرنگ کی گئی اور کئی بے گناہ کشمیری شہید ہو گئے۔ رستم کی گولی سے وہ فوجی ڈھیر ہو گیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسی رات فوج نے اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ رستم چھت سے فائرنگ کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ فوجیوں نے اس کے مکان کو آگ لگا دی۔ رستم تو زخمی ہو کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی بیوی اور دونوں بچے جل کر ہلاک ہو گئے۔ بستی والے رستم کی کہانی سے متاثر ہوئے اور وادی کے رواج کے مطابق اس کی مدد کی۔ انہوں نے اسے رہنے کے لیے مکان دیا اور پیسے جمع کر کے بستی کے چوک پر کریانے کی دکان کھلوا دی۔ بابا عبدالفتح بھی رستم سے ملے تھے، لیکن انہیں رستم پر شبہ ہونے لگا تھا۔ جب بابا آخری بار اپنی ضرورت کی چیزیں لینے بستی گئے تو رستم کی دکان بند تھی۔ ایک آدمی سے معلوم ہوا کہ وہ سری نگر گیا ہوا ہے۔ بابا کا شبہ اس لیے اور بھی قوی ہو گیا کیونکہ انہیں یہ بھی پتا چلا کہ بستی میں آنے کے بعد رستم 3-4 مرتبہ سری نگر جا چکا ہے۔ انگوری خاموش ہو گئی، پھر سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کے آنے سے پہلے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ انہیں رستم پر شبہ ہے۔ جس شخص کے گھر اور بیوی بچوں کو فوج نے جلا کر راکھ کر دیا ہو، وہ اس طرح بار بار سری نگر کیسے جا سکتا ہے؟ بابا نے کہا تھا کہ اب وہ بستی جا کر اس بارے میں تحقیقات کریں گے۔ میں نے انگوری کے خاموش ہونے پر کہا کہ بابا عبدالفتح کا شبہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اسی بستی کا رخ کرنا چاہیے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ بابا کی مخبری اسی نے کی تھی تو میں بستی کے چوک پر اسے پھندے سے لٹکا دوں گا۔ انگوری نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ اب تم اس بستی میں جاؤ گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ غداروں کا پتہ لگانا ضروری ہے۔
بابا عبدالفتح جیسے لوگ ہمارا سرمایہ ہیں، ان کا نقصان ہمارے لیے ناقابل تلافی ہے۔ اگر مخبر کا پتہ نہ لگایا گیا تو وہ اندر ہی اندر ہماری جڑیں کھوکھلی کرتا رہے گا۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بولا، ایک زمانہ تھا جب مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن اپنوں کی غداریوں نے اسلامی سلطنت کو بکھیر دیا۔ آج مسلمانوں کی تباہی و بربادی میں اپنوں کا ہاتھ زیادہ ہے۔ اس وقت وادی میں آزادی کی تحریک زوروں پر ہے، مجاہدین چھاپہ مار کارروائیوں سے بھارتی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ غداروں کے ذریعے ہمارے کاز کو نقصان پہنچانے اور ہمارے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان غداروں کو انجام تک پہنچانا ضروری ہے، ورنہ مجاہدین کو بھاری جانی نقصان پہنچے گا اور ہماری تحریک دم توڑ دے گی۔ ہمیں آج ہی بستی پہنچنا ہوگا۔ انگوری نے سوال کیا، لیکن اگر رستم بے قصور نکلا تو؟ میں نے انگوری کی طرف دیکھا اور جواب دیا، بابا عبدالفتح تجربہ کار مجاہد تھے، ان کی پوری زندگی جہاد کرتے گزری ہے، اگر انہیں رستم پر غداری کا شبہ تھا تو یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن بالفرض اگر رستم بے قصور ثابت ہوا بھی، تو بھی ہم اس غدار کو ضرور تلاش کریں گے۔ یہ صرف کسی مخبری کا ہی نتیجہ ہے کہ صرف 4 فوجی بابا کو پکڑنے آئے تھے۔ اگر انہیں مجاہدین کے کسی بڑے ٹھکانے کا شبہ ہوتا تو وہ صرف 4 نہیں بلکہ پوری پلاٹون لے کر آتے۔ انگوری نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا ابھی چلیں؟ میں نے کہا، ابھی نہیں، ہم اس طرح روانہ ہوں گے کہ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد بستی میں داخل ہوں۔ ویسے وہ کون شخص تھا جس نے بابا کو رستم کے سری نگر آنے جانے کے بارے میں بتایا تھا؟ انگوری نے جواب دیا، بابا نے اس کا نام ولی محمد بتایا تھا، وہ بستی میں بڑھئی کا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم بابا کی ساری چیزیں احتیاط سے سمیٹ کر رکھ دو، ہو سکتا ہے ہمارے بعد مجاہدین کی کوئی پارٹی اس طرف آئے تو یہ سب کچھ ان کے کام آ جائے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، ویسے اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، بابا عبدالفتح تو اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میرا مطلب ہے اگر ہم ان کے 2 کرتے لے لیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انگوری چند لمحے خاموش رہی، پھر افسردہ آواز میں بولی، میرا خیال ہے یہ چوری نہیں ہوگی، ویسے بھی ایک روز بابا نے خود کہا تھا کہ سب کچھ تم ہی لوگوں کا ہے، جس چیز کی ضرورت ہو بلا تکلف استعمال کر لو، پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کے کپڑے استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا، میں ان کے ٹرنک سے مرہم کی ڈبی بھی نکالنا چاہتی ہوں، جب میں ان درندوں سے خود کو چھڑا کر بھاگی تھی تو گرنے سے کوئی نوکدار پتھر لگ گیا تھا، زخم تو معمولی سا ہے مگر اب تکلیف ہو رہی ہے۔ میں انگوری کی برداشت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، وہ اتنی دیر خاموش رہی اور اب اس نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا تھا۔ ہم دونوں اٹھے اور جھونپڑے کے کونے میں رکھے پرانے ٹرنک کے قریب گئے۔ انگوری نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹرنک کھولا، اس میں 3-4 جوڑے دھلے ہوئے کپڑے رکھے تھے۔ انگوری نے ایک جوڑا مجھے اور ایک جوڑا خود کو دیا، وہ نیلے رنگ کی قمیض اور اس سے ذرا ہلکے رنگ کے شلوار تھے جو کندھوں اور پشت پر سے گھیسے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، تم زخم پر مرہم لگا کر کپڑے بدل لو، میں باہر چشمے پر جا رہا ہوں، پانی میں غوطہ لگا لوں گا تو دماغ کی تپش بھی کم ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے ایک سب مشین گن بھی اٹھا لی اور کپڑے لے کر جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ میں وہاں سے تقریباً 15 گز دور چشمے پر پہنچا، گن کنارے پر رکھ کر میں نے کپڑے اتارے اور ٹھنڈے پانی میں کود گیا۔ پانی بہت سرد تھا، ایک لمحے کو کپکپی سی طاری ہو گئی۔ میں نے پانی میں بیٹھ کر جسم کو ملا، 2-3 غوطے لگائے اور باہر آ گیا۔ جب میں کپڑے پہن کر واپس آیا تو انگوری جھونپڑے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم نے کپڑے نہیں بدلے؟ اس نے جواب دیا، میں بھی نہانا چاہتی ہوں، اب تم یہاں بیٹھ جاؤ اور میں نے اس کی بات کاٹ دی، تم زخمی ہو پانی پڑنے سے؟ اس نے میری بات مکمل کرنے سے پہلے کہا، کچھ نہیں ہوتا،
ان درندوں کے غلیظ ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے مجھے کراہت آ رہی ہے۔ پھر اس نے مجھے خوشخبری سنائی، اور ہاں، بابا کا خیال تھا کہ ہم دن کی روشنی میں آ جائیں گے اور ہمیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ انہوں نے ہمارے لیے چاول پکا رکھے تھے، پتیلی جھونپڑے کے پیچھے چولہے کے قریب رکھی ہوئی ہے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم آؤ تو کچھ کھائیں گے، بھوک لگ رہی ہے۔ میں گن سنبھالے جھونپڑے کے سامنے بیٹھا رہا۔ میری نظر بار بار چشمے کی طرف اٹھ رہی تھی، اور میں اپنی اس حرکت پر خود کو سرزنش کر رہا تھا کہ یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے رخ بدل لیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد انگوری واپس آئی۔ اس نے بابا عبدالفتح کے ٹرنک سے نکالا ہوا میرون رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے، مگر نچلنے والا پانی گردن پر سے ہوتے ہوئے کرتے میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مرہم کی ڈبی تھی جو اس نے سوٹ کیس سے نکالی تھی۔ انگوری نے ڈبی دکھاتے ہوئے کہا، یہ مرہم بہت اثر انگیز ہے۔ جب عبداللہ کی ٹانگ پر چوٹ لگی تھی تو بابا نے یہی مرہم لگایا تھا، اور وہ 2 دن میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے ڈبی کرتے کی جیب میں رکھی، اور جھونپڑے کے پیچھے سے چاولوں سے بھری ہوئی پتیلی لے آئی۔ پتیلی میں 5-6 آدمیوں کے لیے کافی چاول تھے۔ دوپہر کے لگ بھگ سورج عین سر پر چمک رہا تھا، اور ہمیں شدید بھوک لگ رہی تھی۔ انگوری نے ایک ہی پلیٹ میں چاول نکالے، اور وہ پلیٹ ہمارے درمیان رکھی۔ جب انگوری چاول کا نوالا لینے کے لیے جھکتی تو میری نظریں اس کے فراخ گریبان کے اندر تک رینگ جاتیں۔ اس لمحے میں بھول گیا تھا کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ میرے دماغ میں ایک سنسناہٹ تھی اور کن پٹیاں سلگنے لگی تھیں۔ انگوری کی آواز پر میں ہوش میں آیا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، چاول کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا، اوہ کچھ نہیں، اور پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے سے دور ہٹ گیا۔ تم پتیلی میں ہی کھا لو، میں تمہارے سامنے بیٹھ کر نہیں کھا سکتا۔ میری بات کا مطلب سمجھ کر انگوری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور پتیلی اپنی طرف کھینچ لی۔ کھانا کھانے کے بعد انگوری نے پلیٹ صاف کی اور پتیلی ڈھک کر رکھ دی۔ پھر ہم جھونپڑے میں گھس کر بابا عبدالفتح کی چیزیں سمیٹنے لگے۔ کپڑے تہہ کر کے ٹرنک میں رکھ دیے۔ ٹرنک میں موجود نقد رقم کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں باہر سے بھارتی فوجیوں کی تمام رائفلیں بھی اٹھا لایا۔ لیفٹیننٹ کا روالور میں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور باقی لاشوں کی طرف گیا تاکہ رائفل کی گولیاں اور میگزین چیک کر سکوں۔ 2 رائفلیں جو دراصل سب مشین گنیں تھیں، ہم نے اپنے لیے منتخب کر لیں۔ میگزین چیک کیے اور ایک اضافی میگزین اپنے لباس میں چھپا لیا۔ یہ آٹومیٹک رائفلیں طوفانی بارش کی طرح گولیاں برسا سکتی تھیں۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد ہم جھونپڑے کے باہر چٹائی پر بیٹھ گئے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے روالور میں صرف 3 گولیاں ہیں۔ میں اٹھ کر لیفٹیننٹ کی لاش کے قریب گیا، جو جھاڑیوں میں اوندھی پڑی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کیا، اس کے ہولسٹر سے گولیاں نکال کر روالور میں بھر دیں۔ لاشوں پر لاتعداد مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ میں نے لاشوں کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا اور واپس آ گیا۔ شام 5 بجے کے قریب ہم روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے تینوں شہداء کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی، اور بابا عبدالفتح کے جھونپڑے پر آخری نظر ڈالتے ہوئے چل پڑے۔ انگوری نے چٹانوں کے اندر ایک طرف اشارہ کیا، بستی کا راستہ اس طرف سے جاتا ہے۔ ہم ادھر مڑ گئے۔ بستی کا فاصلہ تقریباً 5 میل تھا۔ راستہ خاصا دشوار گزار تھا، اور میرا خیال تھا کہ ہم شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم اونچی نیچی چٹانوں پر اترتے چڑھتے رہے۔ مجھے حیرت تھی کہ بابا عبدالفتح اتنی زیادہ عمر میں یہ خطرناک راستہ کیسے طے کر لیا کرتے تھے۔ بالآخر ہم چٹانوں سے نکل کر ایک کھلی جگہ پر آ گئے، جہاں سامنے گہری سرسبز و شاداب وادی پھیلی ہوئی تھی۔ مغرب میں جھوکتے سورج کی روشنی میں ایک سرمئی لکیر بھی چمک رہی تھی، جو کوئی چوڑی ندی تھی۔ یہاں چنار اور یوکلپٹس کے درخت اور قد آدم جھاڑیاں بکثرت تھیں۔ ہم سنبھل کر ان جھاڑیوں میں نشیب کی طرف اترتے رہے۔ وادی میں اترتے ہی دھان کے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کی بالیاں اگرچہ ابھی کچی تھیں، مگر خوشبو سے پوری فضا مہک رہی تھی۔
चूंकि मेरा ताल्लुक काश्तकार घराने से था, मैं जानता था कि कश्मीर के किसानों को यहाँ ज़मीन का सीना चीरकर अनाज उगाने में कितनी मेहनत और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये कोई मैदानी इलाका नहीं था, बल्कि एक आध खेत की जगह काबिले काश्त होती और इसके बाद फिर पथरीला मैदान शुरू हो जाता। हम उन खेतों में से गुजरते हुए एक चट्टान के साथ दाएं तरफ घूम गए। अब हमारे सामने एक गहरी नदी थी, जिसका पाट तकरीबन 200 फीट और नदी का पानी नीचे 50 फीट की गहराई में पुरशोर आवाज़ के साथ बह रहा था। मैं पार जाने का रास्ता तलाश करने के लिए इधर उधर देखने लगा। हमारी मौजूदा जगह से नदी में उतरने का कोई रास्ता नहीं था। नदी के दूसरी तरफ सेबों का एक बाग था और इसके पीछे बस्ती थी, जो अब गुंजान दरख्तों की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। अनगोरी ने परेशान होकर पूछा कि हम दूसरी तरफ कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से नदी पार करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जवाब दिया कि चूंकि नदी के उस पार खेत हैं और दूसरी तरफ बस्ती है, इसलिए काश्तकार यकीनन यहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता इस्तेमाल करते होंगे। आओ उस तरफ चलते हैं, कोई रास्ता ज़रूर होगा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। दाएं तरफ तकरीबन 100 गज आगे चलकर जहां नदी चट्टानों में घूम गई थी, हमें एक पगडंडी मिल गई। उस पगडंडी पर चलते हुए जब हम आगे बढ़े तो नदी का पाट यहाँ ज़्यादा चौड़ा नहीं था और आमद व रफ्त के लिए एक रास्ता मौजूद था। वहाँ नदी पार करने के लिए एक डॉली नस्ब थी। ये एक छोटा सा लकड़ी का प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर रस्सों से कटहरा बनाया गया था और उसमें 3-4 आदमी खड़े हो सकते थे। चट्टान पर लकड़ी के 2 मोटे सुतून गड़े हुए थे, जिन पर एक उपकी लकड़ी लगी हुई थी जिसमें लोहे की रेल फंसी हुई थी। एक मोटा रस्सा उस रेल पर लिपटा हुआ था। यही रस्सा निचले हिस्से में डॉली को लटकाए हुए था और ये 2 हिस्सों ऊपर और नीचे में तकसीम होकर नदी के दूसरे किनारे तक गया था, जहां उसी तरह का इंतज़ाम था। वादिये कश्मीर में नदी नाले और बाज़ दरिया पार करने के लिए ऐसी डोलियां आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। हम दोनों उस डोली में बैठ गए और अनगोरी ने कटहरे के रस्से को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने ऊपर वाले रस्से को पकड़कर खींचना शुरू किया तो डोली हरकत में आ गई। यहाँ हवा तेज थी, जिसकी वजह से डोली बुरी तरह हलकोरे ले रही थी और बाज़ औक़ात लगता था कि अब उल्टी की तब उल्टी। अनगोरी ने बड़ी मजबूती से रस्सों को थाम रखा था। बिलाखिर डॉली दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मैंने पहले अनगोरी को चट्टानी प्लेटफॉर्म पर उतारा और फिर खुद भी छलांग लगाकर चट्टान पर पहुंच गया। हम सेबों के बाग के ऊपर से घूमते हुए एक जगह रुक गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। हम कदरे बुलंदी पर थे और बस्ती नशेब में थी। अभी गुरूब होते हुए सूरज की कुछ रोशनी बाकी थी और हम दिन की रोशनी में बस्ती में दाखिल नहीं होना चाहते थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।